بلوچستان میں گرینڈ جرگہ ہوا ہے جس میں پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شرکت کی ہے. پلیز اپڈیٹس دیجیے. اچھا، یہ جرگے سے پہلے وہاں پہ بڑے جو ہے نا ناخوشگوار کچھ واقعات ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں. بلوچستان کا ایک ضلع ہے سوراب، وہاں پہ دہشت گردوں نے کوئی حملے کیے ہیں اور جو ہے کوئی سرکاری جو دفاتر ہیں اس پہ اٹیک کیا ہے، اور اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر آفس پر بھی حملہ کیا ہے ان ملک دشمنوں نے، جس میں ہدایت اللہ بلیدی جو ہیں ڈپٹی کمشنر وہ شہید ہو گئے. اور اس طرح کی وہاں پہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر جو ہے، اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ ایک اپنی دنیا میں ایک جو سبکی اس کو ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے، اور نریندر مودی جو ہے یہ پراکسیز کے ذریعے یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کا ابھی کوئی تصور نہیں ہے ان کے پاس، مگر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے، اور گرینڈ جرگہ جو ہے اس کا انعقاد ہوا وہاں پہ، جس میں فیلڈ مارشل نے بھی شرکت کی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بلوچستان کے مختلف جو قبائل ہیں اس کے سردار وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم پاکستان کو جو ایک روایتی بلوچ ایک جو پگیں ہیں وہ پہنائی گئی. کیا بات ہے. اور وہاں پہ جو ہے ایک سولیڈیرٹی کرنے کے لیے ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ وہاں پر یہ شخصیات پہنچیں، اور وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان نے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے. دہشت گرد ٹولہ بھارت کے کہنے پر معصوم لوگوں کا خون بہا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 6، 7 اور 10 مئی کو جو ہے وہ 1971 کا بدلہ لے لیا ہے بھارت سے، جو اسے ہضم نہیں ہو رہا، اور بھارت بددستور جو ہے اس طرح کی گھٹیا اور گھناؤنی حرکات اس سے پہلے خزدار میں واقعہ کروایا گیا، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ مل چکے ہیں، اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ بھی کراچی سے ہم نے بتایا تھا اپنے ناظرین کو، وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور اداروں کے پاس ہے، اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. ابتدائی انویسٹیگیشن میں اس کا رابطہ را کے ساتھ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس کے تمام تر شواہد مل چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوراب والا واقعہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے ابھی چین سے نہیں سو پا رہا نریندر مودی، اور کبھی وہ پاکستان کی یوتھ کو مخاطب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. کہاں مثلاً کھڑے ہو جائیں، وہ تو کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے افواج کے ساتھ، اور وہ تمہارے خلاف کھڑے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ روٹی کی فکر کریں ورنہ گولی تو میرے پاس بھی ہے. تو وہ اس قدر ایک حواس باختہ شخص جو ہے، اور دوسری طرف جو ہے ان کے جو مختلف فورسز کے سربراہ ہیں وہ انٹرنیشنل اداروں کو انٹرویوز دے رہے ہیں، اور اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ مان رہے ہیں کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے رافیل گرے ہیں، کتنے جہاز تباہ ہوئے ہیں، کتنے مقامات پر اٹیک ہوا ہے، کتنی ایئر بیسز تباہ ہوئی ہیں. تو یہ سب کا اعتراف اب کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو دوسری طرف جو ہے یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش ہے بلوچستان میں، جس پہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایک گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہے، اور وہاں پہ یہ عہد کیا گیا ہے کہ تمام جو بلوچستان کے قبائل ہیں، جو سردار ہیں، وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مل کر یہ جو ناسور ہیں اور یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو نیست و نابود کریں گے. زبردست سر، یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور اسے دیکھیے گا کہ جلد بلوچستان کے خلاف جو انڈین اپنا محاذ اکٹھا کر رہا ہے وہ کس طرح سے اس کی صفائی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ خاتمے پہ آتا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. سر موونگ آن جو بات کرتے ہیں ایڈوائزر ٹو پی ایم مسٹر رانا مشہود احمد خان صاحب کی، انہوں نے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے مشی خان صاحبہ کو جو کہ پاکستانی اداکارہ ہے، لیکن اس سرٹیفکیٹ کے اوپر یہ جو دیا گیا ہے اس پہ کافی تنقید کی جا رہی ہے. ایک تو بتائیے کہ کیا وجوہات تنقید کیوں کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب کس پرفارمنس پر ان کو نوازا گیا ہے. دیکھیں، رانا مشہود احمد خان جو ہے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں،
انہوں نے صوبے میں بطور وزیر بڑا ڈلیور کیا، اور ابھی وفاق میں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہوا کہ آپ کو کبھی چیف گیسٹ بنایا ہو کبھی کسی نے، کسی تقریب میں آپ چیف گیسٹ ہیں؟ کبھی جی ہوا جی اتفاق آپ کے ہاتھ سے کبھی انعام دلوائے ہوں کسی کو؟ ہوا واقعہ اس طرح کا؟ جی تو ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے نا کوئی 10 لوگ کیو میں لگے ہوں اور آپ ان کو ایوارڈ دے رہے ہوں، میڈلز پہنا رہے ہوں، یا ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں، ایک دم سے کسی کی شکل دیکھ کے آپ کہیں کہ نہیں میں نے اس کو نہیں دینا. کبھی ایسے کیا آپ نے؟ ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے. اب یہ خاتون ہے مشی خان، یہ ماضی کی بڑی پاپولر اداکارہ ہے، اور مجھے نہیں خیر اندازہ، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کارکن ٹائپ ہیں، یا ان کا جو ایک پروپیگنڈا بریگیڈ ہے اس کا حصہ ہیں، اور یہ جو ہے پروپیگنڈا کرتی ہیں حکومت کے خلاف. یا لیکن یہ جو تقریب تھی اس میں مدعو کیا گیا ایسے لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پاکستان کشیدگی میں جو انفلوئنسر ہیں، اور جو مختلف ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ان کو جو ہے ایک بلایا گیا تھا. تعریفی سرٹیفکیٹ یا وہ اسناد دی جا رہی اپریسیشن. تھی، اپریسیشن لیٹرز دیے جا رہے تھے. اس میں یہ خاتون بھی تھی. اچھا، وہ مہمان خصوصی جو ہے ان کو کیا پتا؟ یہ تو منتظمین کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سی لسٹ ہے. اچھا، اس میں بھی اب اصل پہلو جو ہے نا اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ منافقت ختم کر دینی چاہیے، یہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی، اور کسی بھی جماعت کے لوگوں کو، کہ آپ کو شرم اس بات پہ آنی چاہیے کہ یہ ایشو کیا ہے، کس پرفارمنس کو، کس کارکردگی کو، کس محاذ پر لڑنے کی وجہ سے یہ انعامات دیے جا رہے ہیں، یا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے. پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ کچھ سمجھنے کی کسی کو جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پی ٹی آئی والے تنقید کر رہے ہیں مشی خان کے اوپر کہ آپ نے جو ہے رانا مشہود سے کیوں ایوارڈ لیا، اور نون لیگ پوری چڑھی ہوئی رانا مشہود کے اوپر. کیا آپ نے ان کو دیا؟ ان کا جو سوشل میڈیا ہے یا ان کے جو کارکن ہے کہ آپ نے اس عورت کو ایوارڈ کیوں دے دیا. یعنی کہ آپس میں جماعتوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ سمجھنے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ جو کارکردگی ہے یا پرفارمنس ہے یا یہ جو لڑائی ہے، یہ تو نہ تو پی ٹی آئی کی لڑائی تھی مودی کے ساتھ، نہ ہی نون لیگ کی لڑائی تھی، نہ پیپلز پارٹی کی لڑائی تھی، نہ ایم کیو ایم کی لڑائی تھی، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی لڑائی تھی جس میں کسی کارکن نے، کسی پاکستانی نے جو ہے نا وہ شانہ بشانہ افواج پاکستان کے یا حکومت پاکستان کے اس میں ڈیلیور کیا، کنٹریبیوٹ کیا، اپنی اوقات، حیثیت، بساط کے مطابق جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کیا. ایسا تو ہے ہی نہیں. یہ تو لڑائی پاکستان کی اور لڑائی انڈیا تھی، کی تھی. یہ تو پاکستان کی لڑائی تھی، بالکل. یہ تو پاکستان کی سالمیت کی لڑائی تھی، یہ پاکستان کی سلامتی کی لڑائی تھی، تحفظ. یہ پاکستان کے حق کی لڑائی تھی، یہ پانی کی لڑائی تھی. تو اس لڑائی میں اگر وہ خاتون، اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، وہ ہے تو پاکستان. اور انہوں نے دیکھیے فرنٹ پہ. اچھا، تو وہ اس میں میں جتنا جانتا ہوں رانا مشہود احمد خان کو، تو وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بالا تر ہو کے وہ سوچتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا پہلے سے کر بھی دیا جاتا کہ یہ خاتون جو ہے نا اس میں نامینیٹ کیسے ہو گئی یا لسٹ میں کیسے آ رہی ہے. تو اگر وہ چیف گیسٹ ہے تو چیف گیسٹ انکار نہیں کر سکتا اس بات کا کہ میں نے جی یہ 5ویں نمبر پہ آنے والی خاتون کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا. پروٹوکولز کا حصہ نہیں ہے. بالکل، تھینک یو. اچھا، وہ جو ہے نا ہاں یہ کبھی کبھی ہوا کچھ اتفاق، کچھ جو ہے ڈگری شوز میں دیکھا کہ کسی پاکستان کے اندر یا شاید پاکستان کے باہر اس طرح کا میں نے 1-2 دفعہ سین دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں چیف گیسٹ تھے یا فلاں چانسلر جو ہیں ان سے میں نے یہ ڈگری نہیں لینی. ٹھیک ہے نا، چلے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. اب اس میں سارے کا سارا جو ہے نا وہ مدعا وہ پڑ گیا رانا مشہود احمد خان پہ. اپنی جماعت کے لوگ بھی جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی میں جو صورتحال ہے. اس قسم کے ایشوز کو آپ اٹھا رہے ہیں ایگزیکٹلی، جبکہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے شرم اس لیے آنی چاہیے، میں شرم کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آج جو کہ سیٹلائٹ میڈیا تو چلے
پاکستان سے باہر اس طرح نہیں دیکھا جاتا، لیکن ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ تو اگلے لمحے اس کی جو سرحد ہے، اس کی جو ریچ ہے، اس کی جو ڈومین ہے وہ پورا ورلڈ ہے. بیونڈ امیجنیشن. تو آپ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ بنا کے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے انڈیا کو، مطلب کیا امیج دے رہے کیا ہیں آپ؟ پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو کہ ہم تو اس بات پہ لڑ رہے ہیں. ہم تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا تو پھر ایک پیج والی بات تو کوئی نہ ہوئی نا. انپروفیشنل پھر ہم جو بات کرتے ہیں وہ پھر ایک جماعت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پھر آج بھی کلیئر ہے. ان کے جو کچھ ہواری جو ہیں اور کچھ جو اب تو میں ان کو کہتا ہوں سندھور والے صحافی، جو سندھور والا کوئی میڈیا باہر بیٹھا ہے، سندھور والے صحافی جو ہیں، تو وہ جو باہر بیٹھ کے انہوں نے پوری جنگ کے دوران جو کچھ کیا اور انہوں نے اب تک وہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ پھر وہی پروپیگنڈا ہے.